مسلم کو کسی چیز میں فنا نہ ہونا چاہیے، گو یہ فنا فی اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن حکیم فقر کے مقابلے میں عمل پر زیادہ زور دیتا ہے۔ جس طرح بیج کے اندر پورے درخت کے امکانات پوشیدہ ہوتے ہیں، اس طرح عقل میں ایک باطنی کلیت ہے، یا اس کے اندر بھی علم کے تمام امکانات موجود ہیں کو وہ بتدریج ظاہر ہوتے ہیں۔ حیات بعد الموت انسان کا حق نہیں، بلکہ اس کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنانا پڑتا ہے۔ قومیں فنا نہیں ہوتی، بلکہ آئندہ نسلوں کی صورت میں اپنا قائم مقام پیش کر دیتی ہیں۔ آزادانہ سیاسی راہ عمل اختیار کرنا صرف انہی لوگوں کے لیے ممکن ہے جو باادب ہوں اور اپنی قوت ارادی کے ایک مخصوص مرکز پر مرتکز کر سکیں۔ عصبیت اور چیز ہے، تعصب اور چیز ہے۔ عصبیت کی جڑ حیاتی ہے اور تعصب کی جڑ نفسیاتی ہے۔ تعصب ایک بیماری ہے جس کا علاج ابنائے روحانی اور تعلیم سے ہو سکتا ہے۔ عصبیت زندگی کا ایک خاصہ ہے جس کی پرورش اور تربیت ضروری ہے۔ کسی قوم کی روحانی صحت کا انحصار اس امر پر موقوف ہے کہ اس کے شاعروں اور فنکاروں کو کسی قسم کی آمد ہوتی ہے۔ طلوع آفتاب کا نظارہ ایک دردمند دل کے لیے تلاوت کا حکم رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو ان کی معاشرتی اور تاریخی روایات کو زندہ رکھے اور ان میں خالصتاً اسلامی اقدار پیدا کرے۔ حکومت خواہ جس قسم کی ہو، وہ ہر صورت قومی کردار کے متعین کرنے والے عوامل میں سے ہے۔ سیاسی اقتدار کا زوال قومی کردار کے حق میں بھی تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ مسلمانان ہند اپنے سیاسی زوال کے ساتھ ہی بڑی صورت اخلاقی اور انحطاط میں مبتلا ہو گئے۔ وطنیت بھی بت پرستی کی ایک لطیف صورت ہے۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں جنم لیتی ہیں، لیکن سیاست دانوں کے ہاتھوں نشوونما پاتی اور مر جاتی ہیں۔ آج کل کے مسلمانوں کی جہالت کا یہ علم ہے کہ جو کچھ ایک بڑی حد تک خود ان کے تمدن سے برآمد ہوا ہے، وہ اسے بھی بالکل غیر اسلامی تصور کرتے ہیں۔ دنیا میں موت سب انسانوں تک پہنچتی ہے اور کبھی کبھی انسان بھی موت تک جا پہنچتا ہے۔ مسلمانان ہند پر عجمی تصور کا اس قدر غلبہ ہے کہ وہ زہر کو آب حیات سمجھنے لگے ہیں۔ بعض مغربی خیالات ایک نامحسوس زہر کی طرح ہمارے دماغوں میں سرایت کر گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مذہب کو سیاست سے کوئی واسطہ نہیں۔ زندگی اپنے حوالی میں کسی قسم کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ پہلے اس کی اندرونی گہرائیوں میں انقلاب نہ ہو، اور کوئی نئی دنیا خارجی وجود اختیار نہیں کر سکتی جب تک اس کا وجود پہلے انسانوں کے ضمیر میں متشکل نہ ہو۔ میری نگاہ میں وہ حسن جس پر استغنا کا غازہ نہ ہو، بدصورتی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ حیات موت کی ابتدا ہے اور موت حیات کی ابتدا۔ عقیدہ ختم نبوت ہی وہ حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ امتیاز ہے، اور اس امر کے لیے فیصلہ کن کہ فلاں فرد یا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے کہ نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اقوال زریں۔ امید کروں گا کہ یہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اقوال زریں ریٹن میں پڑھنا چاہتے ہیں
تو اسی چینل کے نام سے موسوم ہماری ویب سائٹ انسائکلوپیڈیا اردو ہندی ہے، آپ اسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔